تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم صحابہ میں ایک خاص مقام، ایک خاص مرتبہ رکھتے ہیں کہ باقی صحابہ کا شمار صحابہ کرام میں ہوتا ہے، مولا کائنات کا شمار صحابہ میں بھی ہوتا ہے، حضور کی اہل بیت میں بھی ہوتا ہے۔ اور میں اکثر یہ آپ کے سامنے یہ بات کیا کرتا ہوں کہ جب یہ غلط سوچ ہمارے اندر رکھ دی گئی ہے کہ ہم موازنہ کرتے ہیں، ہم مقابلہ کرتے ہیں، یہ سوال ہی غلط ہے۔ یہ موازنہ جو ہمارے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے اور بحث چھڑ جاتی ہے اور پھر سب کو ماننے والے ایک سائڈ پر ہو جاتے ہیں، دوسرے ایک سائڈ پر ہو جاتے ہیں، یہ جب موازنہ کیا جاتا ہے بھی اہل بیت میں سے یہ افضل ہیں، صحابہ میں یہ افضل ہیں، یہ موضوع ہی نہیں ہے، یہ اہل ایمان کا موضوع ہی نہیں ہے، اہل ایمان کا یہ سوال ہی نہیں بنتا۔ جب سوال غلط ہے تو ظاہری بات ہے پھر جب جواب آئے گا جواب بھی غلط ہی آئیں گے۔ سوال ہی نہیں بنتا، ہم کون ہوتے ہیں ان کا موازنہ کرنے والے؟ ہمارے پاس کون سی تکڑی ہے، کون سا میزان ہے، کون سا ترازو ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر جن کی نہ اپنی کوئی اوقات ہے نہ اپنی کوئی حیثیت ہے، حضور کے صحابہ اہل بیت کی وہ میزان اور ترازو رکھ کر آپس میں تول کر ایک دوسرے سے بحثیں کرتے ہیں، ایک دوسرے پر فتوے جاری کرتے ہیں۔ ہم نے ہر ایک کا ادب کرنا ہے، ہر ایک سے محبت ہی کرنی ہے۔ جس کے ساتھ حضور کو جتنی محبت تھی، جس کے ساتھ حضور کا جتنا تعلق تھا، جتنا زیادہ تعلق تھا، ہم نے اس کے ساتھ اتنی ہی محبت کا اظہار کرنا ہے۔ اور محبت میں، اور پھر یہ بھی ایک بات ذہن نشین رکھیں، یہ محبت جو معاملہ ہوتا ہے یہ کوئی جبری معاملہ نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے دل میں کسی ایک کے بارے میں رجحان زیادہ ہے تو شریعت میں اس کی پکڑ نہیں ہے کہ بھی اس کی طرف رجحان کیوں زیادہ ہے۔ آپ کسی ایک صحابی کو پڑھنا شروع کر دیں، مثال کے طور پر ہم میں سے کوئی جہاد کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیں تو حضرت خالد بن ولید کے واقعات ہیں، حضرت عمر فاروق کے دور میں فتوحات ہوئی، دل میں محبت پیدا ہوتی ہے بھی خالد بن ولید سے بڑھ کر تو کوئی مجاہد ہی نہیں تھا۔ اب یہ چیزیں پڑھ پڑھ کے ان کی محبت کا دل میں غلبہ ہوتا ہے تو کوئی قیامت والے دن پکڑ نہیں ہوگی کہ تم نے ابو بکر و صدیق سے زیادہ ان سے محبت دل میں ڈال لی۔ جس کے بارے میں جتنا پڑھتے جائیں گے دل میں محبت بڑھتی ہی جائے گی۔ ہاں، اس کے بارے میں ہی پڑھنا، اس کے خلاف ہم نے کسی کے بھی نہیں پڑھنا، ہر ایک سے محبت۔ اور یہ اہل سنت کی میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں، اہل سنت اہل محبت ہی ہیں۔ ہمارے دل میں نہ کسی کے بارے میں بغض ہے اور نہ ہونا چاہیے، ہر ایک کے بارے میں ہمارے دل میں محبت ہی ہے۔ اور جو حضور کی اہل بیت ہیں، گھر والے ہیں، حضور کا خاندان والے ہیں، ان کا خاص مقام اور مرتبہ ہے، ان کا خاص اللہ نے ان کو ایک مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، لہذا ہر ایک سے محبت ہے۔ اگر کوئی کسی کا ایک کا ذکر زیادہ کرتا ہے، کوئی دوسرے کا ذکر زیادہ کرتا ہے، لیکن دل میں دوسرے کے بارے میں نفرت نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم آج تولنا اور میزان، ترازو، یہ چھوٹے چھوٹے معاملات پر، ابھی کل بھی مجھے صبح صبح ایک میسج آ گیا اور ایک لمبی سی پوسٹ تھی، وہ اس بندے نے مجھے بھیجی کہ اس میں لکھا ہے جی 13 رجب کو حضرت علی المرتضیٰ آپ کا یوم ولادت 13 کو کنفرم نہیں ہے، اور بھی کتابوں میں موجود ہے فلاں تاریخ کو، فلاں مہینے کو، فلاں مہینے کو، تو لہذا جو 13 رجب کو فلاں فرقے والے کرتے ہیں لہذا ہم نے یہ نہیں کرنا۔ یہ ساری جو باتیں ہیں یہ غیر تحقیقی ہیں، یہ صرف اور صرف نفرت پر مبنی ہے۔ ایک بندہ یہ کام کرتا ہے تو میں نے یہ نہیں کرنا۔ میں آپ کے سامنے، میں نے اب جب اس پر تحقیق کی تو اہل تشیع ان کی کتابوں میں بھی مختلف روایتیں ہیں، مختلف مہینوں کے بارے میں۔ کوئی کہتا ہے رمضان میں ولادت ہوئی، کوئی کہتا ہے ذوالحج میں ولادت ہوئی، کوئی کہتا ہے رجب میں ولادت ہوئی۔ اپنی کتابیں اہل سنت کی دیکھی، اس میں بھی یہ موجود تھا، کوئی کہتا ہے 13 رجب کو ہوئی جمعے کے دن، کوئی کہتا ہے فلاں تاریخ کو۔ اب اگر اس چیز کی طرف ہم چلے جائیں پھر تو ہر شے میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت حضور کی 12 ربیع الاول کو، ہم اس دن خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ اگر کتابیں کھولیں گے 8 ربیع الاول بھی لکھا ہے، کہیں 11 لکھا ہے، کہیں 17 لکھا ہے۔ تو اگر ہم نے کیا کیا، ہم نے ایک چیز کو اختیار کر لیا اور باقیوں کو ہم نے کہا کہ وہ ہو سکتا ہے اس میں بھی ہو، لیکن ہم اس دن خوشی کا اظہار کریں گے، تو اب اس میں کیا قباحت ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ جو باریکیوں میں ہم زیادہ چلے جاتے ہیں، زیادہ ایک دوسرے سے نفرت کی وجہ سے، یہ کام اس نے کیا میں نے نہیں یہ کام کرنا، یہ اس کی وجہ سے مزید اس امت میں خرابیاں اور ایک ہی مسلک کے لوگوں میں آپس میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لہذا اگر کوئی بندہ 13 رجب کو سمجھتا ہے آپ کی ولادت ہے، یہ تو سوال ہو سکتا ہے کہ آیا اس دن کیا کر سکتے ہیں ہم، کیا کام کرنا جائز ہے؟
کیا کام کرنا ناجائز ہے، تو جو جائز کام ہے، ثواب والا کام ہے، صدقہ و خیرات ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ جو ناجائز کام ہے، غلط کام ہے، حرام کام ہے، وہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو تاریخوں کے معاملات ہیں اور تاریخوں کے جو مسئلے ہیں، ان میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جو چیز عوام میں مشہور ہو جائے، عوام اس کو اختیار کر لے، شرط یہ ہے کہ موجود وہ ضرور ہو، یہ نہیں کہ ایک چیز کتاب میں ہے ہی نہیں سرے سے۔ اسی طرح آپ کی ولادت کے حوالے سے ہے، اب احادیث کی کتابوں میں، مستدرک میں، دیگر کتابوں میں موجود ہے کہ آپ کی ولادت بیت اللہ شریف میں ہوئی، خانہ کعبہ کے اندر آپ کی ولادت ہوئی۔ اب دیگر روایتیں بھی موجود ہیں، تو اب اگر کوئی بندہ یہ مانتا ہے کہ میں یہ مانتا ہوں آپ کی ولادت بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مان سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے یار میرے پاس یہ 2-3 حوالے موجود ہیں کہ آپ کی ولادت بیت اللہ کے اندر نہیں ہوئی، باہر ایک گھر تھا، آپ کے گھر میں ہوئی، اگر وہ اس دلیل پر وہ مانتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے پر فتوے لگا دینا، ایک دوسرے کو دین سے خارج کر دینا، یہ سنیت سے خارج ہو گیا، یہ دین سے خارج ہو گیا، یہ بڑی چھوٹی سوچ ہے۔ دین میں بڑی وسعت ہے، دین میں ہمارے بڑا ایک ظرف ہمیں دیا